بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابلیس کے والد کا نام چلیپا تھا اور کائنات ابو الغوی تھی۔ اس کے باپ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا اور نہایت قد آور اور بہادر تھا، اور اس کا لقب شاشین تھا۔ اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے مخاطب کرتی تھی، جس کے معنی دل ہلا دینے کے ہیں۔ شاشین کی تمام قوم پر دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور قوم کا بچہ شاشین کا احترام کرتا تھا، کیونکہ اس نے جنات کے بے تحاشا قومیں مختلف فتوحات سے اپنے زیر کی تھی۔ ابلیس لعین کے والد کا نام تبلیس تھا اور اس کی والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا۔ اس کا لقب زیبی تھا۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح نہایت دلیر اور طاقتور تھی۔ اس نے بھی اپنے خامند کے ہمراہ بے تحاشا جنگیں جیتی تھی، اس حد تک بہادر تھی کہ ساری قوم جنات کے بچے کی زبان پر تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ جنات قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی، جب جھگڑے فساد سے زمین لرز اٹھی، تو آسمان سے فرشتوں کو حکم آ گیا کہ جاؤ ان سرکش جنات کو مار پھینکو، بقول ابلیس کے کہ میری ماں تبلیس نے فرشتوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جن اور فرشتوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ خود میرا یعنی ابلیس لعین کا بھی یہی خیال تھا کہ اما جان کی بیعت از قیاس بہادری کے مقابلے میں فرشتوں نے آ کر سخت غلطی کی ہے اور انہیں بڑی عبرتناک شکست ہوگی، لیکن اللہ جانے کیا ہوا کہ ہم کمزور پڑ گئے اور فرشتے ہم پر غالب آتے گئے۔ اس عجیب و غریب جنگ کا سماع کچھ ایسا ناقابل فہم تھا کہ ساری قوم حیرت میں تھی۔ فرشتوں کا وار ہم پر خوب پڑ رہا تھا، لیکن ہمارا اور کچھ ایسا اوچھا اور بزدلانہ پڑ رہا تھا کہ ہمیں خود حیرت ہوئی۔ قوم جنات کا جو بچہ میری ماں اور باپ کی بہادری کے گن گاتا تھا، آج انہی کو فرشتے دردناک طریقوں سے مار رہے تھے۔ اس دوران میری والدہ اور میرے والد جنگ میں مارے گئے۔ میں اس وقت شادی شدہ تھا۔ میری ملکہ اور بیٹا مزہ بھی مارے گئے۔ چنانچہ ابلیس کے والد کا چہرہ شیر کی طرح اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا، لہذا المکیافہ کی روح سے ابلیس میں دونوں خصوصیات ہیں، یعنی وہ نہایت خوددار، سرکش اور مکار ہے، اور ساتھ ہی نہایت خود عرض، قریبی اور دھوکے باز بھی ہے۔ فرشتوں اور قوم ابلیس جنات کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس میں جو جنات قیدی بنائے گئے، ان قیدیوں میں شہزادہ ابلیس بھی موجود تھا۔ فرشتے جب بارگاہ تعالیٰ میں حاضر ہوئے تو ان کو حکم ہوا عزرائیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے ابلیس کی تربیت بہترین انداز سے کی۔ اللہ جل جلال کے رتبے اور جلال سے آشنا کیا گیا، عبادت اور زیارت کے طریقے آداب سمجھائے گئے، یہاں تک کہ پہلے آسمان والوں نے اس کو عابدہ کا کہا، دوسرے آسمان والوں نے زید، تیسرے آسمان والوں نے عارف، چوتھے آسمان والوں نے ولی، پانچویں آسمان والوں نے تقوی، چھٹے آسمان والوں نے خاشع اور ساتویں آسمان والوں نے عزرائیل کے لقب سے ملقب کیا۔ چند ہی عرصے میں یہ اپنی فطری تیزی و طاری کے سبب سب کچھ سیکھ گیا، اور وہی فرشتے جو کبھی اس کے معمول اتالیق تھے، بحکم خداوند علوم عالیہ میں امداد لینے لگ گئے۔ رفتہ رفتہ عزرائیل اپنی قابلیت کے باعث فرشتوں کا استاد بن گیا۔ قدرت بھی کیسے کیسے عجوبے پیش کرتی ہے۔ ابلیس اپنی عبادت و زاہد میں اتنا مغن ہوا کہ مختلف آسمانوں میں اس کے مختلف رتبے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایک دستور ہے کہ وہ اپنی راہ کو اپنے تلق رکھتے ہیں اور کسی کو بھی اس امر کی خبر نہیں ہو پاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ پیدائش آدم علیہ السلام اور خلافت علیہ کا بیان۔ ایک روز عزرائیل اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے جب ہفت افلاک کی سیر کرتا ہوا لوح محفوظ تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر ایک عبادت لکھی ہوئی ہے۔
ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم انواع اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے اور زمین سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک خاص کام پر اس کو مامور کریں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عزرائیل اس عبادت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا انسان فراموش بھلا کون ہوگا۔ دوبارہ عبادت پر غور کیا تو عبادت کے قریب ہی نہایت واضح لکھا ہوا نظر آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر وہ تقریباً 2000 سال تک روتا رہا اور خود پر ہی لعن طعن کرتا رہا کہ ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو رب کریم کا نافرمان ہے۔ گھبرا کر بارگاہ الہی میں حاضری دی اور بولا، اے رب عالمین، یہ شیطان الرجیم کون ہے کہ جس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو انواع اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، لیکن ہمارے ایک حکم کو نہ ماننے کے باعث مردود بارگاہ ہو جائے گا۔ عزرائیل نے عرض کی، میں اس معلوم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزرائیل اسی سوچ و بچار میں 1000 سال مبتلا تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے۔ اس پتلے کا معظمہ کی خاک گردن بیت المقدس کی مٹی، سینہ عدن کی خاک سے سر اور پشت و شکم ہندوستان کی سرزمین کی مٹی سے، ہاتھ مشرق کی خاک اور پیر مغرب کے زمین سے تیار ہوں گے، اور باقی گوشت پوشت وغیرہ تمام زمین کی مجموعی خاک سے بنیں گی، اور اس کے علاوہ آگ، پانی اور ہوا کو بھی شامل کیا جائے گا۔ مختلف جگہوں سے اس میں مٹی شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلے کی نسل مختلف شکلوں میں نمودار ہو سکے گی، اور عنصر کے شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلے کی نسل 4 طبع کا حسین امتاج ہوگی، کیونکہ برچہار عنصر میں سے ایک عنصر دوسرے عنصر کی موجودگی مٹی اور ہوا یکجا نہیں رہ سکتے، اور یہ قادر مطلوب کا ہی کمال ہے جس نے اس 4 عنصر کو یکجا کر رکھا ہے۔ اور یہ جامعہ العجائب والغرائب پتلا ضیاء مطلوب نے اپنے ہاتھ سے بنائے گا۔ پھر جب پتلے کو تیار کر لیا گیا تو پتلے کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ عزرائیل فوراً اس پتلے کو دیکھنے کے لیے زمین پر پہنچا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کی اندرونی اور بیرونی ساخت کیسی ہے اور اس کے اندر کس قسم کا یعنی نظام رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے عزرائیل نے پتلے کو ٹھونک بجا کر دیکھا تو پتلے سے ایک بڑی ہی عجیب و غریب آواز پیدا ہوئی۔ جب بیرونی مشاہدے کے بعد عزرائیل کسی بھی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اپنی مخصوص طاقتوں کے ذریعے پتلے کے اندر داخل ہو گیا۔ شاید اس لیے کہا گیا ہے شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تاکہ پتلے کا اندرونی مطالعہ کر سکے۔ دوران سیر اس کو بہت ساری باتیں معلوم ہوئی، اور عزرائیل نے اپنی طویل عمر میں جو کچھ دیکھا تھا وہ سب اس پتلے میں موجود تھا۔ چنانچہ وہ رگ رگ کی سیر کرتا ہوا قلب تک پہنچا تو قلب کچھ اس طرح بند کیا گیا تھا کہ اپنی مخصوص طاقتوں اور مخفی علوم جاننے کے باوجود قلب کو نہ کھول سکا۔ شاید اس لیے کہا گیا ہے کہ میں کسی چیز میں نہیں سماتا، لیکن مومن کا لقب ایسی جگہ ہے جہاں میں سما جاتا ہوں، اور نہ اس کی اندرونی حالات معلوم کر سکا کیونکہ خالق نے اسے سربا مہر بند کر دیا تھا۔ عزرائیل سمجھ گیا کہ اس پر اسرار غیبیہ میں کوئی خاص خزانہ چھپایا گیا ہے، جیسے مجھ سے پوشیدہ رکھنے کا مکمل انتظام کیا گیا ہے۔ ابلیس کو انسان پر کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ زبردستی اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنی راہ پر لے جائے، وہ صرف بہلانے پھسلانے سے کام لے سکتا ہے۔ شیطان کے 5 اہم ساتھی ہیں جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، صبر۔ اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے جس میں لوگ ہائے ولولہ کرتے ہیں اور گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پر تماچے مارتے ہیں اور جہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ نمبر 2، اوار۔ یہ لوگوں
کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور اسے ان پر اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 3، مساوات، یہ غضب اور دوزخ پر مامور ہے، جیسے لوگ کان لگا کر سنی تجویز کرے اور آدھی سن کر مزید اضافہ خود کر لے۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں عیب سناتا ہے۔ نمبر 4، داسم، یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کو دکھاتا ہے اور ان پر غضب نہ کرتا ہے۔ نمبر 5، زمیوار، یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ قسم قائم بدی اور بدنیتی کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ عرض، شیطان مردود نے کل مختار مالک سے دشمنی نبھائی اور یوں وہ مردود ٹھہرا۔